ایک طرف صرف 313۔ اللہ اکبر! اور دوسری طرف 1000 کا لشکر۔ سن لو اے مسلمانوں، ہم قریش ہیں، عرب کی سب سے طاقتور قوم۔ تم چند لوگ ہمیں چیلنج کرنے آئے ہو۔ ایک طرف کمزور اور بے سامان مسلمان اور دوسری طرف طاقتور قریش کی فوج۔ میدان بدر میں فضا خاموش تھی، دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اچانک قریش کی صفوں میں سے ایک شخص غصے میں آگے بڑھا۔ یہ تھا عامر بن الحضرمی۔ وہ اپنے مقتول بھائی عمر بن الحضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، اور اسی غصے نے جنگ کی آگ بھڑکا دی۔ اے مسلمانوں، کیا تم میرے بھائی کے خون کو بھول گئے ہو؟ آج بدر کے میدان میں اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ اس للکار کے بعد مسلمانوں کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت مرجع رضی اللہ عنہ میدان میں نکلے۔ دونوں کے درمیان سخت مقابلہ ہوا، اور لڑتے ہوئے حضرت مرجع رضی اللہ عنہ شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ اسی دوران حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ اچانک کفار کا ایک تیر آیا، اور وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ یوں میدان بدر میں جنگ کی باقاعدہ ابتدا ہو چکی تھی۔ جب میدان بدر میں دونوں لشکر آمنے سامنے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں جہاد کا جوش پیدا کرنے کے لیے فرمایا، اے مسلمانوں، اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ یہ الفاظ سن کر ایک نوجوان صحابی کے دل میں عجیب جذبہ پیدا ہوا۔ یہ تھے عمیر ابن الحمام الانصاری رضی اللہ عنہ۔ یا رسول اللہ، کیا جنت کی چوڑائی واقعی آسمان و زمین کے برابر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بے شک۔ یہ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ عنہ بے اختیار بول اٹھے، واہ واہ یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے عمیر، تم نے واہ واہ کیوں کہا؟ عمیر نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے یہ اس امید پر کہا ہے کہ شاید میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول اٹھے، اے عمیر، تم بے شک جنتی ہو۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ کہنے لگے، اگر میں ان کھجوروں کو ختم ہونے تک زندہ رہا تو یہ تو بہت لمبی زندگی ہو جائے گی۔ پھر وہ فوراً تلوار لے کر کفار کے لشکر پر ٹوٹ پڑے، اور بے مثال بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے آخرکار شہادت